آگے چلیں, ہمیں ذرا تعارف بھی کرا دوں ذرا ہمارے ساتھ. بھائی تعارف شارف آپ چھوڑیں, اتنے آپ سوال کر رہے ہیں ہر وقت, آپ ایئر وائی نیوز پہ کبھی کوئی کیمپین کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کوئی شو کر. مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ مجھے تو نہیں اتنا پتا, یہ الیکشن ہوئے تھے ابھی؟ جی ہو گئے نا, اب کیا کریں, روزانہ الیکشن کہہ تو ہم یہی رہے ہو گئے تھے, لیکن ہوئے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا. لیکن یہ جو بھی جس کو کہہ رہے ہیں الیکشن ہوئے تھے, تو اس کے لیے سارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ نکلے, انہوں نے کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا. خرچ کرنے سے پہلے ہم سے لیا بھی, لیکن چلو خیر ہے, کر تو دیا خرچ. تو کیا کروں میں؟ انہوں نے خرچ کیا, کیمپین کی, کیمپین کے بعد الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد ایک دوسرے سے لڑے, بولا یہ پاگل ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ پاگل ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ پاگل ہے. تو سوال کیا ہے, کیا کروں؟ سوال یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی ہوئی تھی کرسی کے پیچھے. وزیر اعظم بننا تھا نا. تو اب جب الیکشن ہو گئے تو اب کوئی کرسی کیوں نہیں لے رہا؟ اب کیوں نہیں بن رہا وزیر اعظم؟ اب کیوں نہیں؟ اب جب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ کرسی پہ تو سب ایسے سائڈیں کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے, ویسے معصومانہ سوال ہے. مجھے جواب چاہیے وسیم بھائی. میں پوچھ کے بتا دوں میرے بارے میں. آپ کیسے پوچھ, آپ نے 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی ہے, یہاں سے قرار پہ کھڑے ہو رہے ہیں, یہاں سے یہ کھڑے ہو رہے ہیں, کبھی وہ آگے ہو رہے ہیں, کبھی یہ پیچھے. جب ٹی وی لگاؤ بس یہی نظر آتے تھے, جب لگاؤ ٹی وی. میں عوام کی طرف سے آیا ہوں, مجھے جواب چاہیے, عوام کو جواب چاہیے. وسیم مدامی, وزیر اعظم کی کرسی کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ میں آپ اجازت دے, میں باسط بھائی آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ بولو یار. ہاں آپ بولو, آپ جواب دو گے. بیٹا جب کوئی اس طرح پوچھتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو مربتاً پوچھنا ہوتا ہے, آپ کو کہنا ہوتا ہے جی کی اجازت ہے. کراچی میں نہیں ہو رہا, یہ کراچی میں نہیں ہو رہا. عادی بھائی وہ بہت ہوشیار آدمی جو کرسی نہیں لے رہا, سمجھدار آدمی ہے, لیکن میں ان کے جس نے کرسی لی وہ پھنسے گا. آپ کو پتا ہے وسیم بھائی اس چیز کا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ہاں نا, یہ واسف بھائی نہیں, وسیم بھائی کو پتا ہے, یہ بولتے نہیں ہیں. بھائی میں آپ کو خبر دیتا ہوں, اگلے کچھ گھنٹوں میں اس بارے میں اعلان ہو جائے گا, آپ کے سامنے نام آ جائے گا. کچھ گھنٹوں میں نام آ جائے گا, گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. اگر نام آیا اور یار ویسے بھی بھائی میں آیا ہوں, مجھ میں PSL کا شو کر رہا ہوں کرکٹ کا, میرا کیا تعلق ہے سب باتوں سے؟ تعلق نہیں, 23,000 روپیہ لیا پوری ٹرانسمیشن کا, تعلق نہیں ہے میرا کوئی. پاکستان کی پرائم منسٹر بھی یہیں بیٹھے ہوئے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ایسا, اتنا ڈیلے ہو گیا. اور آج اسی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کے زو کے مالک بھی میں نے بلائے ہوئے اپنے ساتھ. خواتین حضرات, وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے. بہت ممکنہ طور پر پاکستان کے اگلے وزیر اعظم چھوٹے میاں صاحب یعنی شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ وسیم. وسیم آئی لو یو ٹو, آئی لو یو ٹو. میں نے آپ کو میں کروڑوں لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت. میں نوجوانوں, آپ لوگوں کو میں سڑکوں کا جال بچھا دوں گا, میں پیسے آپ کے منہ پہ ماروں گا, میں آپ کے 23,000 سے 25,000 کر دوں گا. بس بھائی میں آپ کو بھی نواز دوں گا, آپ سب کو. سر ایک منٹ, کیا بات کرتے ہو؟ ابھی آپ نے حلف نہیں اٹھایا. میں کیا بات نہیں, ممکنہ طور پہ آپ نے کہا. ممکنہ طور پہ تبھی آپ. او مائی گاڈ, خوشی سے میں پھولے نہیں سما رہا. میں نہیں مان رہا, نہیں مانتا میں. اچھا سر بیٹھے, میری بات سنیں. جی وسیم, تھوڑا سا اس ماحول لیپ ٹاپ بھی ملیں گے. سر لاہور پھر ہار گیا ہے. لاہور ہار گیا. یہ بےمانتی ہے, یہ ہمارے ساتھ دھاندلا ہوا ہے. لاہور ہمارا قلعہ ہے, لاہور میاں صاحب کا قلعہ ہے, لاہور ہم سب کا قلعہ ہے. نہیں آپ لوگ تو میں آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, لاہور قلندرز کی بات کر رہا ہوں کہ پھر ہار گیا. ان کو تو 100 دفعہ ہارنے دو یار, ہم تو جیت گئے. ٹینشن نہیں آ رہا, ان کی ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے ٹیم پک اینڈ چوز ٹھیک نہیں کیا, بس میں نے کہا ہے. اچھا ویسے آپ بتا دیں, آپ کی تو لاٹری لگ گئی. میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اشتہارات چھپ گئے تھے اخبار میں کہ چوتھی بار وزیر اعظم آپ بن رہی, کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. میاں صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. میاں صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا. آپ نے کیا پرینک؟ میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہے, شیروانی پہن کے ہاتھ ہلا دو. میاں صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. کوشش یہی ہے کہ اللہ کرم کرے گا, لیکن بڑے بھائی سے پریشان ہوں. روزانہ صبح شیروانی پہن کے اس وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہے وہ معصوم شخص جو بس پہ آپ کے لیے آیا تھا, وہ تقریریں کیے جا رہا ہے وہ. سر ویسے ماشاءاللہ آپ بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں. شکریہ. کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اس کو ہم اپنی نئی جو ہماری حکومت بنے گی اس میں شامل کریں گے. اچھا سر مجھے یہ بتا دیں, بلاول صاحب سے آپ ان کے ساتھ حکومت میں تھے, اتنی بن رہی تھی کابینہ, وہ اسمبلی میں کھڑے رہے کہ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, وہ تعریفیں کر رہے ہیں. آج کل نہیں بلاول صاحب سے زیادہ. کون بلاول سر؟ آپ کس بلاول کی بات کر رہے ہو؟
میں کسی بلاول کو نہیں مانتا. پانی تو نہ نہیں مانتا, میں کسی بلاول کو نہیں مانتا. نوجوانوں کا لیڈر آپ کے سامنے کھڑا ہے. میرے نوجوانوں میرا ساتھ دو گے. آئی لو یو ٹو. سر وہ آئی لو یو نہیں کہہ رہے آپ. اچھا مجھے آخری بات بتا دیں, پوچھیں, تھوڑا ہمیں خبر دے دیں تاکہ عادی بھائی کو بتا رہے. ٹھیک ہے. آپ کی کابینہ کس طرح کی ہوگی تھوڑا سا بتا دیں. کابینہ میں آج میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں ارے واہ کہ وزیر اطلاعات و نشریات, وزیر اطلاعات و نشریات جناب وسیم بدامی ہوں گے. یس, مبارک. اور آپ سب کا وزیر داخلہ. آپ اناؤنسمنٹ کرنی دونوں ہاتھوں سے کرے. ٹھیک ہے, دانت میں درد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری جان, ٹھیک ہے. اور ہمارا وزیر داخلہ رانا باسط علی. رانا باسط علی. واہ واہ بھائی, مبارک ہو باسط بھائی. اور ہمیں بھی نہیں چاہیے, مجھے باقی دو نہیں امیدوار بھی بیٹھے ہیں, تھوڑا سا باقی دو کو مریم بھی بیٹھی ہیں. سر مریم بی بی, آپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. مریم وہ تو مریم نواز صاحبہ ہے نا. اچھا, یہ مریم نور میرے پاس بھی پہلے نام آیا تو مریم نور, مجھے لگا کہ مریم نواز صاحبہ. فرینک ہو گیا آپ کے ساتھ بھی بڑے میاں صاحب کی طرح. تو مریم نور صاحبہ کو آپ کیا وزارت؟ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح فٹ کر دوں میں پنجاب کی گورنمنٹ میں. لیکن میرا بھائی جو اس سامنے بیٹھا ہے, دنیا میں کائنات میں اتنے کوئی ڈرامے نہیں دیکھ رہا جتنا یہ شخص دیکھتا ہے. پیمرا کا کچھ بنائیں گے. میں ان کو پیمرا کا چیئرمین بناتا ہوں. ارے واہ واہ. اور تم پریشان نہیں ہو, آپ کے لیے میں اور کچھ نہیں تو آئی ٹی منسٹر بناؤں گا آپ کو. سر ان کو آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا, ان کو آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا. ہمیں بھی وزیر اعظمت کا کچھ نہیں پتا, اس میں سب چل رہا ہے. وسیم بھائی, میاں صاحب کو میں ایک بات بتا دوں. جی میاں صاحب, لاہور میں آپ کا نام پیچھے ہو گیا اب. جب سے محسن نقوی صاحب سی ایم بنے تھے نا, انہوں نے آپ سے اچھے کام کرے. بس بھائی مجھے اصل میں ٹائم کم ملا ہے. چیئرمین پی سی بی, مجھے ٹائم کم ملا ہے میری جان باسط. نہیں, آپ مجھے ایک دفعہ ٹائم ملنے دے. وسیم بھائی آپ کا کیا مطلب, آج کل وہ پی سی بی کے چیئرمین ہے, کیا مطلب؟ میں خالی بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے آپ نے بات کہاں لے کے گئے. چیئرمین نہیں, آپ بات کہاں لے کے گئے. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں نے نہیں کہا. آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں, میں تو پہلے ہی بول چکا ہوں ورلڈ کپ میں. تو میں نے کب, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چیئرمین پی سی بنے. میں نے کام میں نے کہا وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہے. آپ کیا ہے باسط بھائی, باسط بھائی بتا رہا ہوں, ایک بات بتا رہا ہوں. میں یہاں سے سیدھا ایک پل بناؤں گا جو لاہور میں باسط بھائی کی چھت پہ لینڈ کرے گا. نہیں, وہاں پہ پل نہیں بن سکتا جہاں میں رہتا ہوں.